الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين آمنوا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حضرات حاضرین، سامعین اور سامعات، اج دا میرا موضوع عام معمولات تو ہٹ کے بھی دین تو دوری دے جڑے اسباب نے انہاں اسباب وچوں ایک بہت بڑا سبب ہے کہ لوگ کی کہن گے. میں اگر لباس ایسا پہنا گا لوگ کی کہیں گے. اگر میں جوانی کے اندر سنت مطابق اپنے چہرے نو سجا لاں گا داڑھی نال لوگ کی کہیں گے. اگر میں شلوار اپنے ٹخنیاں تو اونچی رکھاں گا لوگ کی کہیں گے. اگر میں ایس آدمی نال میرا جھگڑا ہے میں اللہ دی رضا واسطے اگر عاجزی اختیار کراں گا لوگ کی کہیں گے. شادی بیاہ نو اگر میں پورے شد و مد نال اور پوریا رسومات ادا نہ کراں گا لوگ کی کہیں گے. اور اگر میں اپنے باپ دادے دے دین نو چھڑ دیاں گا لوگ کی کہیں گے. ایک ایسا معمہ بن چکا ہے جڑے دین دی دوری دے اسباب وچوں بہت بڑا سبب ہے. لوگ کی آکھن گے. یہ بارے ابتدائی قاعدہ کلیہ دے نشین کر لو. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے اونی دیر تک کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنی خواہشات نو دین دے تابع نہ کر دے. یہ حدیثاں ذرا ساڈی چونکہ طبیعت دے منافی نے موافق نہیں. رفع الیدین دی حدیثاں خوش ہو کے سنا گے اور ساڈی مرضی دے مطابق ہے. سینے تے ہاتھ بنن دی حدیثاں خوش ہو کے سنا گے اور ساڈی مرضی دی حدیثاں نے. کیا یہ حدیثاں نہیں یا ساڈا دل کردا ہے کہ دین ساڈی مرضی دے مطابق ہوئے؟ میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کر رہے ہیں لوگوں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء تبعا لما جئت بہ. صحیح حدیث ہے. آقا فرماندے نے اونی دیر تک کوئی بندہ اپنے دعوی ایمان دے اندر سچا نہیں جنی دیر تک وہ اپنی خواہشات نو دین دے تابع نہ کر دے. دین اتے چلنا انہوں اے نہ لگے کہ میں اگر غریب رشتہ داروں اپنے رشتہ دار سمجھاں گا دعوت ولیمہ دے اندر امیر میرے رشتہ دار ہون گے. اگر غریب رشتہ دار بھی آ گیا تو لوگ کی آکھن گے. ایسا نہ ہوئے. اللہ رب العالمین دا قرآن 2 آتا سماعت فرماؤ ذرا روحانیت تازہ ہو جائے ایمان تازہ ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے لوگوں مرضی دا اسلام نہیں مرضی دا ایمان نہیں بلکہ مکمل اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ. مکمل اسلام دے اندر داخل ہون دا معنی کی ہے اپنی خواہشات چھڑ دیو اپنی مرضی چھڑ دیو اپنے من دی پوجا چھڑ دیو. اور صرف ڈیریاں نو پوجنا شرک نہیں
اللہ پاک دا قرآن ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کچھ ایسے بھی مشرک نے جڑے اپنے من دی پوجا کرنے والے نے، اپنی خواہش کی پوجا. اہل حدیث حضرات ایسے گلتے خوش نہ ہو جاؤ کہ اسی اہل توحید ہاں. بڑی اچھی بات ہے، اللہ دا کروڑ مرتبہ شکر ہے، لیکن اینا پہلووں تے بھی غور کریا کرو کہ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کئی لوگ ایسے نے میں ترجمہ کر رہے ہیں آیت دا، جڑے اپنی خواہش دی عبادت کر دینے، پوجا کر دینے. پوجا کرنے شرک ہے نا. ایک پاس سے اللہ دا حکم چھڑ دیتا ہے، اپنی مرضی اللہ دے محبوب پیغمبر دا حکم آیا چھڑ دیتا ہے، اپنی مرضی. لباس چ ویکھ لو، وضاقتہ چ ویکھ لو، حجامتہ چ ویکھ لو، غمیاں خوشیاں ویکھ لو، شادیاں ویکھ لو، سارے معاملات تے غور کر لو. اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا، بازاراں جانا آنا، کاروبار کرنا، تجارتاں کرنا، ہر بات تے غور کر لو. کیا سارا کچھ ساڈا قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ اور ایک اور بات سنو، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کاتب وحی صحابی، گرنٹڈ، اور میرے محبوب پیغمبر دے زوجہ محترمہ ام حبیبہ دے پائی صحابی، اور میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یعنی دعاواں حاصل کرنے والے صحابی. اے انہاں لوکاں دا ذوق شوق سی. اسی جو کہ اپنے آپ ہی بڑے سیانے سمجھنے ہیں، کوئی نوجوان وہ دل نہیں کرتا میں بزرگاں کو بہ کے کہاں کہ بزرگوں میں ان کو گل سمجھاؤ. بیٹا باپ نو نہیں آندا جا کے ابا جی اپنی زندگی دا کوئی میرا تجربہ شیئر کرو. ایسا شوق ذوق ختم ہو گیا. امیر معاویہ جیسی شخصیت نے امی عائشہ صدیقہ نو ایک خط لکھیا، عربی چ متن دا ترجمہ ہے، مینو تھوڑی جی گل دسو، گل لمبی نہ ہوئے، مختصر ہو. اے میں ترجمہ کر رہا خط دا، گل مختصر ہوئے تے جامعہ ہوئے، او دے عمل کرنا بھی آسان ہوئے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی لکھیا؟ اما بعد، پہلا سلام لکھیا، پھر اللہ دی تعریف کیتی، نبی پاک تے درود بھیجیا، پھر لکھیا اللہ نو راضی کری، اللہ دی مخلوق نو راضی کرن نہ ٹر پویں. اللہ نو راضی کری، اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ دی مخلوق بھی راضی ہو جائے گی. اگر اللہ دی مخلوق نو راضی کرن ٹرے گا یعنی شرعی کماں دے خلاف، ویسے تو خیال رکھنا چاہیے شرعی کماں دے خلاف، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، مخلوق بھی راضی ناراض ہو جائے گی، رب نو راضی کر لیں گا، رب بھی راضی ہو جائے گا تو اللہ دی مخلوق بھی راضی ہو جائے گی. اتنے قرآن دی ہے، سنو ذرا ایمان تازہ ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا ہے سورہ انفال دے اندر، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اپنے محبوب پیغمبر نے فرما رہے ہیں اے میرے آقا سارے جہان دی دولت ایک بندے نو مل جائے میں تو انہوں دے دیاں جمیعا ما الفت بین قلوبہم، ایک بندے نو تسی ساری دولت دے دیو تسی انہوں راضی کر سکتے، ولیکن اللہ الف بینہم، دلان دے اندر محبتاں کون پاندا ہے؟ اللہ پاندا ہے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اللہ پاک دی ناراضگی دے اندر ماں باپ آ جان، بیوی بچے آ جان، بہنا بھائی آ جان، رشتہ دار آ جان، اعزا اقارب آ جان، سارا نو ٹھکرایا جا سکتا ہے. اللہ دی گل نو نہ ٹھکرایا جے، اللہ دے محبوب پیغمبر دی بات نو نہ ٹھکرایا. بے شمار یہ دلائل موجود نے. اللہ پاک نے اپنے محبوب آقا نے فرمایا ہے، یہ سورۃ جاسیہ آیت نمبر 18. اللہ پاک فرماندے نے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. اے میرے پیغمبر
میں تواڈے ول شریعت نازل کر دیتی ہے، ہن اے شریعت دے مطابق زندگی گزاریا جے، بے علم لوگاں دے پیچھے نہ لگیا جے۔ ظاہر ہے میرے آقا تے پابند سن، وحی دے مطابق اے جو کچھ پیغمبر نو اللہ سمجھاندے نے دراصل پیغمبر دی امت نو سمجھاندے نے اللہ پاک۔ سورہ حاقہ چ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ بڑا ڈاڈا ترجمہ غور نہ سن لو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر اگر تو کوئی ایسی گل کہی جیڑی میں نہ کہی ہوئی، اگر تو کوئی ایسی بات کہی، میں اپنے سجے ہاتھ نال پھڑ کے تیری شاہ راہ کٹ دیاں گا۔ ترجمہ دے قرآن دا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اللہ فرماندے نے جدو میں تیری شاہ اگر پھڑ لی تے تینوں میرے کو کسے چھڑانا، اے عقیدہ بڑا باطل جے رب دے پکڑے چھڑائے محمد دے پکڑے چھڑا کو نہیں سکتا، اے باطل عقیدہ ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی میں تینوں پھڑ لیا تے تینوں میرے کو کسے چھڑانا۔ بہرحال اللہ پاک دے قرآن دے مطابق، اللہ دے احکامات دے مطابق اے دین جو گل کٹ کیوں نہ دئیے کہ لوگی کی آکھن گے رب نو راضی کیوں نہ کر لئیے۔ اے دن ابھی ترتیب چند باتاں نو سمجھان دی کوشش کرنا ہو۔ کیڑی بات ہے جیڑی میرے آقا نے نہیں سنی، کیڑی اذیت ہے جیڑی میرے آقا نے برداشت نہیں کیتی، کیڑا دکھ ہے جڑا میرے آقا نے برداشت نہیں کیتا، کیڑا مینا تے تن ہے جیڑا میرے آقا نے نہیں سنیا، کیڑا ایسی اذیت ہے، تکلیف ہے روحانی جسمانی۔ بلکہ میرے آقا نو انج بھی ستایا گیا، نبی دے صحابہ نو جڑا تکلیف دیندا ہے در اصل او نبی نو تکلیف دیندا ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک دے صحابہ دے متعلق انہاں لوگاں پتہ کی کہہ دیتا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ سفیہٌ دی جمع سفہاء، سفیہٌ دا معنی ہے بے وقوف۔ جدو نبی پاک نے انہوں نے دین دی دعوت دیتی، انہوں لوگوں نے ویکھیا غریب غربا لوگ، پردیسی لوگ، غریب الدیار ماڑے ماڑے بندیاں نے کلمہ پڑھ لیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ پتہ کی کہنے لگ پہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام نے کی کہہ دیتا، انہاں بے وقوفاں وانگ وسیع ایمان لے آئیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے صحابہ کرام نے اے گل سوچی نہیں کہ اے کی آکھن گے، اے نہیں سوچنا، اپنی ڈائریکشن صحیح کرو، ٹریک صحیح کرو، پیٹرن ٹھیک کرو، اپنی لائنمنٹ صحیح کرا کے سیدھا دین تے چل دے جانا ہے۔ اے نہیں سوچنا کہ لوکی کی آکھن گے۔ اے میں سمجھانا چاہوں گا، اللہ پاک نے فرمایا الا انہم السفہاء، بلکہ انج سمجھ لو قیامت تک جیڑا بندہ دین تے چلے گا لوکی انہوں پاگل ہے۔ بلکہ بڑا پیارا ایک جملہ ہے عالم دین بول دینے، جدوں تم لوکی پاگل سمجھن لگ پہ سمجھ لی تیرا کام اتے بن گیا ہے۔ جدی لوکی آکھنا اے بیوقوف ہے، اینو عقل ہی کوئی نہیں، اے پاگل ہے، اینو کی پتہ ہے معاشرہ کس طرح جا رہا ہے، اے تے بیوقوف ہے، او دو سمجھ لی کہ تیری تار رب نال جڑ گئی ہے۔ اللہ کی آندہ ہے الا انہم هم السفہاء، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔
خبردار لوگو میرے نبی دے صحابہ نو بیوقوف کہن والے لوگ، در اصل او آپ پاگل نے، آپ بے وقوف نے، بلکہ میرے آقا فرماندے ہیں الکیس من دان نفسا، سب تو بڑا عقل مند بندہ ہوئے جڑا اپنے اللہ نو پہچان کے آخرت دی تیاری دے اندر لگ جاندا ہے، تے سب تو بڑا دیوانہ بندہ ہو جائے رب نو بھول کے دنیا دے اندر ہی کھب جائے، مکانات جو کھب جائے، فیکٹریاں کارخانے جو کھب جائے، دنیا بنانی شروع کر دے وے۔ میرے آقا فرماندے ہیں سب تو بڑا احمق بندہ ہوئے، اور اللہ پاک دے محبوب پیغمبر جناب محمد ساری کائنات دی عزتاں مل جائیں تے میرے آقا دی عزت دا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات دے بادشاہاں دی عزتاں مل جان، میرے نبی دی ناموس دا مقابلہ ہو سکتا نہیں۔ ایک دن نہ نبی پاک دے کول صحابہ اکرام آئے، بڑے پریشان، بڑے ہزی خاطر، رنگ گڈے، جذبات بڑے، کہنے لگے آقا جی ہن تے انتہا ہو گئی ہے، انہاں لوگاں نے تہاڈا نام ہی بگاڑ دیتا ہے، محمد دی جگہ تے کی کہنا شروع کر دیتا ہے مزمم۔ میرے آقا سن سچ مچ دے لیڈر، امام اعظم، ویکھو اپنے ورکراں نو کئی تسلی دیتی ہے، الفاظ سے غور کریا جی۔ آقا آندے نے او کیسیاں رب دیاں ونڈاں نے، او گالیاں مزمم نو دیندے نے، میرا تا نام تے مزمم ہے ہی نہیں، میرا نام تے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے آقا نے اے سوچیا نہیں کہ انہاں کی آکھیا ہے، لوکی کی آکھن گے۔ آقا نے سوچیا لوگاں میرے آقا دے بیٹے دی وفات ہوتے لوگاں خوشیاں منائیاں، آقا نے سورہ کوثر نازل کی تھی، میرے آقا نے یہ سوچیا نہیں کہ لوگ کی آکھیں گے۔ میرے نبی نو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جادوگر کیا، ساحر کیا، کاہن کیا، مجنو کیا، دیوانہ کیا، قذاب کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا میرے آقا نے دین تے چلنا چھاڑ دیتا ہے؟ بڑی پیاری ایک میں نے بات یاد آئی، اللہ سب کہو علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، وہ فرمان دے سن لوگو او تہاڈیاں عزتاں میرے نبی دی عزت نال وڈیاں نے، اور دین تے چلدیاں ذرا جی تکلیف آئے تے تہاڈیاں متھیاں تے بٹ پیندے نے، اور میرے نبی دے صحابہ نے کی کچھ برداشت نہیں کیتا، اور جیڑے آندے نہ کہ لوکی کی آکھن گے انہاں دا بیڑا غرق پھر کس طرح ہوندا ذرا سنو۔ میرے نبی دا ایڈا پیار کرنے والا چاچا وقت نزا قریب آ گیا، میرے آقا نے اپنا کان نیڑے کر دیتا، تے آقا کہہ رہے ہیں یا امی اے چاچا جی میرے کانے جی کلمہ پڑھ لو، میں قیامت اور سفارش کرنے والا تے بن جاؤں۔ دین بہت بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، میرے بیٹیوں، بہت بڑی دولت ہے دین، بہت بڑی دولت ایمان، بڑی دولت ایمان۔ اللہ دی قسم ایمان دی رتی دا مقابلہ پوری کائنات دا نہ سونا کر سکتا نہ چاندی کر سکتی۔ اب ویکھو دا بیڑا کی غرق ہون لگا ہے، کول برادری دے لوگ بیٹھے نے، برادری والی اشارہ کر کے آندا ہے جی میں تیرا کلمہ پڑھ لیا تو اے کی آکھن گے، اے اج دا موضوع، اے کی کہن گے، لوکی کی کہن گے، تے جملہ ایڈا انہیں بدترین کیا تے تاریخی کیا کی آندا ہے، اخترت النار علی العار، اللہ میری توبہ، آر جن سمجھ آؤں دی جنا آر بستی، آندا ہے میرے بھتیجے محمد میں جہنم دی آگ پسند کر لئیے، میں بستی پسند کردہ، جی میں مر لگیا تیرا کلمہ پڑھ لیا، اے برادری میرے مرم تو بعد کی آکھے گی، کی کہے گی میری برادری، اے جان لگیا اپنے بھتیجے محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے آقا دا کلمہ اس آنا نے، آر نے، بستی نے، لوکی کی آکھن گے اس گل نے پڑھن دیتا۔ چاچا فوت ہو گیا، میرے آقا بڑے پریشان، پھر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے میرے نبی محمد پریشان نہ ہو، میں اللہ اپنی مرضیاں دا مالک جنوں میں چاہنا ہدایت دینا وا، میں نہ چاہواں کوئی ہدایت دے سکدا نہیں دے سکدا، میں اپنی مرضیاں دا آپ مالک ہاں۔ یعنی اس گل نے تباہ و برباد کر دیتا کہ لوگی کی آکھن گے کہ مر لگے اپنا نک کٹ کے چلا گیا ہے۔ بلکہ میں نے ایک سردار دی بات یاد آئی ہے، ابو جہل بے ایمان دی۔ اے ابو جہل بے ایمان نو جدوں جنگ بدر دے اندر لوہارا ترخانہ دے دو منڈیاں نے مار دیتا، قتل کر دیتا، آندہ میں بڑا بڑا دکھ تے اے کھا گیا ہے کہ میں کسے چودھری کو نہیں مریا، ویکھو کمیاں دے بال مار گئے نے، اے دکھ لے گیا ہے۔ رب جی دے کو چاہے دین دا کم لوے، اس تو اگلی تکبر دی انتہا، تکبر دی انتہا، کہنے لگا یار میں مرتے گیا ہاں، تون میری ایتھوں وڈیا دے، ایتھوں آج سیر پیا ہوئے پتہ تو لگے کسے چودھری تون پہ لاکھ لعنت اس تکبر تے، تکبر آوازیل را خار کرد بزندان لعنت را گرفتار کرد۔ تکبر نے شیطان نو رسوا کر دیتا، ذلیل کر دیتا۔ او تم ماری گیا ہے، تو ظالمہ اٹھ کے اپنی تون ویکھنی ہے، چھوٹی ہے کہ بڑی ہے؟ یہ جراثیم موجود نے، اج بھی موجود رہے، قیامت تک کے آکڑ والے جراثیم موجود رہن گے، تکبر والے جراثیم موجود رہن گے۔ میرے آقا فرماندے نے، اللہ پاک نے فرمایا الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ جیڑا متکبر بندہ ہے اس بندے نے اللہ دی چادر نو پاڑن دی کوشش کی تھی، تو رب دی چادر نو پاڑ کے کوئی بندہ زندہ رہ سکتا، خیریت نہ پر زندگی گزار سکتا نہیں گزار سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ایک اور اندازہ سمجھ فرماؤ، گل علم تھوڑا بھی ہوئے اللہ کو دعا کریا کرو، اللہ عمل بہتا کرنے دی توفیق دے۔ جناب سفیان بن عبداللہ آئے ایک دن آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دے صحابی نے آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی میں ایڈا پڑھیا لکھیا نہیں، دیہاتی آدمی ہاں، گل تھوڑی جی نہیں دسیا جے جی تے میں ڈٹ جاواں تے میں جنت لینی ہے۔ کڈی سادی گل ہے، گل تھوڑی ہے جو فرماؤ گے میں عمل کراں گا، تو گل تھوڑی جی ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، اپنی زبان چو کہہ کہ میرا رب اللہ، تے پھر اے نہ سوچی کہ لوکی کی آکھن گے، پھر ڈٹ جانا ہے۔ جدو مڑ کے جان لگے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ کو جنتی ویکھنا چاہتا ہے سفیان نو ویکھ لو، اے نہیں سوچنا کہ لوکی کی آکھن گے۔ معاشرے دے اندر بدترین عمل جاری و ساری، غریب رشتہ دارہ تو نفرت، غریب محلے دارہ تو نفرت، غرباء تو نفرت۔ بلکہ ابو جہل بے ایمان نے کیا قرآن نے نوٹ کی تھی گل، وہ پتہ کی اندر صحابہ کرام نو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ۔ اے ماڑے ماڑے بندیو اگر دین چنگا ہوندا تے ابو جہل سب تو پہلا کلمہ پڑھ لیندا، پھر ماڑے ماڑے بندے کلمہ نہ پڑھ دے۔ یعنی اسی کی آنے غریب رشتہ داراں دے آنا ساڈا سٹیٹس برقرار رہندا، سٹیٹس خراب ہوندہ ہے۔ یہ تیرا سٹیٹس کنے بنایا، تینوں امیر کنے کیتا ہے، تینوں غریب کنے کیتا ہے، تینوں مال کنے دیتا ہے، تینوں غریب کنے کیتا ہے، وہ ہوئے تو سٹیٹس نو کعدہ سٹیٹس۔ میرا رب کائنات دا مالک این یشا یذہبکم ویاتی بخلق جدید، اللہ فرماتے ہیں دنیا دے لوگوں میں اللہ چاہواں ایک لحظے دے اندر پوری دنیا میں ملیا میٹ کر دیا، سارے سٹیٹس کھا کے جملا دیا، وَيَاتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اے دی جگہ تے نوی دنیا بات کر دیا۔ وَمَا ذَالِ، میں پاوے سادی زبان چ گل کراں، قرآن دا ترجمہ ہوندا ہے وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، ایڈا بڑا کام کراں گا تے میں تھکنا بھی نہیں چاہیے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 1 منٹ کے اندر تو ایک گل سنانی ہے تفصیل نال، پھر اگلے جمعے سناواں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑی پیاری ایک بندے نے گل سنائی. زمین کنے بنائی ہے؟ زمین دا نظام کون چلا رہا ہے؟ 7 آسمان کنے بنائے نے؟ او دا نظام کون چلا رہے ہیں؟ پوری کائنات نو کون کھلا رہے ہیں؟ ایک مچھی سمندر دے اندر ٹنا دے حساب نال روزانہ دی خوراک ہے، ٹنا دے حساب نال کون دے رہا ہے؟ جڑا ساری کائنات چلا رہا ہے وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا، اور جڑا ساری کائنات بنائے تے چلائے وہ اپنا گھر بنا نہیں سکتا، چلا نہیں سکتا. چلا بھی سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے، چلا بھی سکتا ہے. صرف اللہ پاک نے ساڈی تہاڈی بخشش دے بہانے بڑھائے نے. اور خالق کائنات، پوری کائنات دا مالک خالق رازق داتا، وہ دے کلو اپنے ایڈے ایڈے گھر نہیں چلتے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ تو اگلے جمعے انشاءاللہ پورا جمعہ پڑھانا دا میرا ارادہ ہے. آج صرف یہ دسنا چاہنا ماں کہ سٹیٹس وال دھیان کرنا نہیں، دھیان کیدے وال کرنا ہے؟ اپنے رب وال. اللہ پاک دے محبوب پیغمبر دے کولے کتنا صحابہ کرام بیٹھے. ابتدائی طور تے زیادہ صحابہ غریب ہی سن، غریب صحابہ. سرداران قریش نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڈا دل تے کردا ہے تہاڈی گل سن لئیے تہاڈے کول بہ کے، پر انہاں غریباں دے وچ بہ کے تہاڈی گل سنیے ساڈا سٹیٹس رہندا. ایک نویں گل تے نہیں. قرآن دی خوبی یہ قیامت تک جدوں پڑھو گے انج لگے گا ہونے ہی نازل ہویا ہے. سرداراں نے کیا انہاں غریباں دے بہ کے تہاڈی گل سنیے ساڈا سٹیٹس رہندا. میرے آقا آندے نے میں ارادہ کر لیا، میں ارادہ کر لیا. کی اے میرے اپنے نے انہوں نے اٹھا کے انہوں نے بلا کے گل سنا لینا وا. اے تو میرے اپنے نے ہو سکتا ہے میری گل انہوں نے سمجھ آ جائے تو ایمان قبول کر لین. حالے اس گل تے عمل کیتا، ارادہ کیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جبریل فوراً جا میرے حبیب نو میرا پیغام دے کے آکی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے میرے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ نو غریباں نو کولوں نہ اٹھایا جے. اگے دی ڈاڈی ڈانٹ دیتی میرے اللہ نے. اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہاں غریب صحابہ نو کولوں اٹھاؤ گے میں تہاڈے کول نبوت کھولاں گا تے تہاڈا نام ظالمہ چ لکھ دیاں گا. لوکی کی آکھن گے اور لوکی کچھ نہیں آندے رب نو راضی کرو. داڑھی رکھاں گا بیوی کی آکھے گی، لباس انجدہ پاواں گا اولاد کی آکھے گی. کیا مثالہ مل دیاں نہیں معاشرے دے اندر؟ سکا باپ ملن گیا اپنے بیٹے نو ملن گیا دفتر دے اندر سادے لباس سے ٹر گیا. جو گیا تو انہاں پوچھا کہ ہے کون جی؟ آندھا بس یار پنڈوں کو کام کرنے والا بندہ سے ملن آیا سی. تے پیو نے بھی سن لیا، پیو دے دل دی دنیا اچڑ گئی. واپس آیا تے اندے ابو جی آندھا پترا ہوں تو میں ابو جی کہنا میں تے کام کرنے والا ماں تو ابا ہوں کوئی ہور لب لے. اے جے اگر میں کم آگا میرے ابو جی نے تو لوکی کی آکھن گے. اے جے تباہی دے اسباب. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے اس لاڈلے پیغمبر نے سارے دکھ برداشت کیتے. نبی دے صحابہ نے سارے دکھ برداشت کیتے، لیکن اے نہیں سوچیا کہ لوکی کی آکھن گے، لوگ کی کہیں گے.
اللہ پاک نے ایک اور مقام سے فرمایا قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور قرآن مجید کے ایک اور مقام سے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب. اس قرآن دی آیت نو سن لو ایمان تازہ ہو جائے گا نالے ٹائم پورا ہو جائے گا. تے غور نہ سنو دل دے کن کھولو انہاں بھلیکھیاں دی زندگی نہ گزار دیو. اسی اہل حدیث سانو عمل دی لوڑ کوئی نہیں, سانو قرآن دا ترجمہ سنن دی لوڑ کوئی نہیں. اسی رفع الیدین کرنے اسی جنتی ہاں, سینے دا ہتھ بننے اسی جنتی ہاں. ایک کسی حدیث دا ترجمہ نہیں, یہ بھلیکھا کر دیو اپنے دل چوں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. جتھے دل کردہ جے گل من لیندے ہو, جتھے دل کردہ جے تے نہیں منتے. تے جیڑے لوگ اس طرح کرن گے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. جیڑا بندہ اس طرح کرے گا اللہ انہوں دنیاوی زندگی چی ذلیل و رسوا کر دے گا, ذلیل کر دے گا انہوں. یقین کرو بڑے بڑے دیندار لوگ, بڑے بڑے دین دے دعوے دار, بڑے بڑے دیندار لوگ پتہ لگتا ہے جا کے غمیاں تے خوشیاں تے اوتھے یہ آیت فٹ ہوندی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. دین دے انکار دے اسباب بچوں سب تو بڑی مشکل ہے کہ لوگ کی آکھن گے جھوٹی انا. اور دوستو ایک میری بات یاد رکھیا جے, انسان کسے چیز دا مالک نہیں, نہ اپنی زندگی دا نہ موت دا, نہ اکھاں دا نہ کناں دا نہ دل دماغ دا نہ اپنے جسم دا, نہ زمین تے کسے شے دا. زمین بھی اللہ دی یعنی فرش بھی اللہ دا, عرش بھی اللہ دا, چھت بھی اللہ دا, چند سورج ستارے بھی اللہ دے. ایک شے بھی جس بندے دی اپنی نہ ہوئے او دی انانیت نو پھبدی نہیں. کوئی شے نہیں اپنی. جاندیاں جاندیاں لت ٹوٹ جائے, جاندیاں بازو ٹوٹ جائے, جاندیاں چوکنا ٹوٹ جائے, اکھاں نیاں ہو جان, پوری کائنات مل کے وہ چیز پھر واپس دے, اصل چیز واپس دے سکتی. جدو کوئی شے ہی اپنی نہیں تے کادا جھوٹی موٹی دا سٹیٹس بنا کے اپنے اللہ نو ناراض کرنے آ پہ. اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام نے شریعت کے اندر سب تو بڑی اطاعت گزاری ہے ماں باپ کی, سب تو بڑی. لیکن شریعت کے مطابق مثلا اگر ماں آندھی نماز نہ پڑھتے چھاڑ دینی ہے نہیں, باپ آندھا نماز نہ پڑھتے چھاڑ دینا نہیں, ماں باپ آندھا جہاد نہ کرتے چھاڑ دینا نہیں. نیکی دے اندر اطاعت نہیں, نیکی دے اندر اطاعت ہے. اللہ پاک دے احکامات دی مخالفت دے اندر اطاعت نہیں. نیکی صرف معروف, اطاعت صرف معروف دے اندر, اس تو اگے اور گل کوئی نہیں. اور ایک اور بہت بڑا سبب وجدنا آبانا قرآن پڑھیا پہ ہے. جدو انہوں لوگوں نے کیا دین دے نیڑے آ جاؤ, دین دے نیڑے آ جاؤ, اور کوئی دلیل نہیں سی ہوندی. لو ایڈے بڑے عالم نے انہوں پتہ نہیں لگا ساڈا باپ دادا ایویں ٹر گیا دنیا تو, جو کچھ اپنے باپ دادے نو کردیاں پایا ہے ایسا وہی کرنا ہے. ایمانداری دی بات ہے, میں ممبر رسول تے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں جننے لوگ اے کل تیجے ساتے چالیے کر دینے میں دعوے نال آنا کہ انہوں پتہ ہے غلط ہے, انہوں پتہ ہے غلط ہے. تائیں لکھ دینا رسم, تائیں رسم لکھ دینے, تبلیغ کرو سمجھاؤ تو یہ آندے نے مولوی صاحب جی انج نہ کریے تو لوکی کی آکھن گے, لوکی کی آکھن گے.
اس جملے نے تباہیاں مچا دیتی نے. لوکی جو مرضی پہ کہن اللہ نو راضی کریے میں بھی تے تسی بھی سارے معاملات دے اندر اللہ نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.